کیا شیطان کا تکبر کرنا خدا کے انسان کو زمین پر آباد کرنے کے منصوبے کا حصہ تھا؟ اگر وہ اللہ کی طرف سے تھا تو پھر اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اور تھوڑی سی لبرٹی میں ایک اور لوں گا اسی تکبر کے حوالے سے، ایک اور سوال تھا اس کو بھی ساتھ ہی مرج کر رہا ہوں کہ جیسے شیطان کو تکبر کا ایک خمیازہ بھگتنا پڑا، ہم انسان تکبرات ذات سے نکلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی تھوڑا سا میں آپ کو میرے خیال میں ایک ڈفرینٹ اس کا اینگل دینے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ اس واقعے کی تفصیل میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرشتوں اور جنات سے یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اللہ نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو فرشتوں نے آگے ایک ججمنٹ دی. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، یہ خون بہائے گا اور فساد کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے اپنے مشاہدے یا علم یا کسی بھی اور وجہ سے، ہم اس کے ٹیکنیکل ڈسکشن میں جائیں گے، بٹ نیو اوکے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ انسان اس وقت یہ سب کچھ کر رہا تھا اس لیے فرشتوں نے سوچا. بعض کا خیال ہے کہ وہ اس کی کانسٹیٹیوشن سے واقف تھے. بٹ دس از irrelevant. لیکن پریکٹیکل امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ اینجلس نیو کہ انسان کیا کرتا ہے یا کیا کرے. اور اللہ نے اس کی بھی وضاحت کی، اس کی بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ سب اس سے واقف ہیں. مرشد گرامی کئی دفعہ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، آپ نے بھی آیت پڑھ رکھی ہے. تو لیکن اللہ نے ایک بات کی کہ جب میں اس کو درست کر چکوں وَنَفَخْتُ مِن رُوحِهِ، اور اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے کچھ، اپنی روح نہیں، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، تو تم کیا کرنا؟ تم سجدے میں گر جانا. جب ایسا ہوا تو فرشتے سجدے میں گرے اور شیطان نے انکار کیا، اور شیطان نے وجہ بھی بتائی کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. اس نے ایک طرح کا اظہار تکبر کیا. اللہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اسے نا امید کہا، راندہ درگاہ کہا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے کہا کہ شیطان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. حضور، شیطان نے جب یہ غلطی کی اور اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اپروو نہیں کیا، تو ہی کوڈ ہیو اپالوجائزڈ. وہ کیا کہتا ہے؟ قال ربی بما اغویتنی. ذرا دیکھیے اس نے الٹا خدا پہ ایک الزام لگایا ہے، نعوذ باللہ، کہ جیسے تو نے اغوا کیا مجھے، لا ازینن، میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ زمین میں لہم، ان کے لیے آراستہ کروں گا. فلرز، میں آراستہ کروں گا ان کے لیے زمین میں، اٹریکشنز پیدا کروں. وَلْأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں اغوا کر لوں گا. الا، مگر، عبادک منہم المخلصین. یہ میں نے آیت پوری کر دی کیونکہ ابھی ہم اس کو بحث میں نہیں لا رہے. تو شیطان نے بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ اے رب العزت، I made a mistake, I'm sorry. ٹھیک ہے. شیطان نے الٹا یہ کہا کہ میں نے نہیں غلطی کی، بلکہ مجھے آپ نے مس گائیڈ کیا ہے. تو اب اس کا بدلہ میں لوں گا ان سے، میں ان کو مس گائیڈ کروں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آباد کرنے کا منصوبہ تھا، تو شیطان نے، یہ میری ایک ایڈیشن ہے کہ ایڈیشن سے مراد ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ شیطان بہت بے صبرا تھا. اس نے صبر نہیں کیا کہ انسان زمین پر آ جائے تو میں پھر اس کو گمراہ کروں. دیکھو نا جی، زمین پہ آنے دیتا انسان کی کوئی مطلب اٹریکشنز پیدا کرتا جو اس نے بعد میں کی، لیکن آنے سے پہلے ہی کم وقت انتقام کی آگ میں اتنا جل رہا تھا. He managed to enter into the heaven and the will of the player which Allah had given to Adam. وہاں جا کے اس نے ایڈم کو گمراہ کیا اور کہا کہ دیکھ، اگر تو اس درخت سے کھا لے، حیات ابدی اور مملکت لازوال. اتنی بڑی اٹریکشن تھی. ٹھیک ہے. اور there Adam made a choice which was not the right choice. ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آدم کے ابلیس نے، شیطان نے انکار کیا سجدے سے، وضاحت دی اپنی
اوریجن کی، برتری کی. جیسے آج کل نہیں ہم کہتے ہیں نسل، میرا خیال ہے وہ پہلا نسل پرست تھا. تو کہا کہ میں تو آگ سے ہوں، شعلہ مارتی بھڑکتی آگ، یہ مٹی سے زمین، مٹی کا باسی، میں کہاں اس کو سجدہ کروں. جب اللہ نے اس کو ڈس اپروو کیا تو آگے سے اس نے کہا کہ آپ نے جس طرح مجھے اغوا کیا، گمراہ کیا، میں ان کو کروں گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا I'm sorry. اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ انتظار بھی نہیں کیا، چلو بھائی زمین پہ آ تو لینے دو، ابھی تو وہاں پہ سسٹم چل رہا تھا، پلاننگ چل رہی تھی. He went into the heavens and got Adam astray, misguided. اور اب دیکھیے آدم کیا کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. آدم نے کسی پہ الزام نہیں رکھا، بلکہ کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آگے بھی میں نے آپ کو آیت سنائی کہ استغفار کی پوری ڈیفینیشن ہے. کہا ہم نے بہت ظلم کیا، اب اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو گھاٹے والے، خسارے والے میں ہو جائیں. اب دیکھیے چاہیے تھے کہ اللہ انسان کو سزا دیتا. ٹھیک ہے، اللہ نے الٹا یہ کہا کہ ہم نے ایڈم کو کہا کہ جاؤ زمین پہ، تمہارا مستقل یہاں ایک مستقر ہے عارضی، تمہیں ہدایت آئے گی. تو ٹھیک ہے، اور جو ہدایت کو فالو کریں گے، اس تفصیل میں نہیں جاتے، لمبی بات ہے. تو دو باتیں یاد رکھنی ہیں کہ شیطان نے ضد کی، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اور دوسرا اس سے پہلے کہ انسان زمین پہ آتا اس سے پہلے ہی جا کے اس کو گمراہ کیا، وقت سے پہلے نیچے گرا دیا. ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ آدم نے فوراً غلطی کا اعتراف کیا. تو آپ کا جو سوال تھا کیا آدم کو زمین پہ لانے کا باعث شیطان تھا، غلط. اللہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا، وہ تو پہلے بتا چکا ہے یہ سارے ہنگامے سے. ٹھیک ہے، اور یہ تو غلطی کے سبب جو آپ کا نیچے اترنا تھا وہ کچھ ناپسندیدگی کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں پھر کیسے ہوتا. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے جی، جو آپ نے کہا کہ یہ اس میں شیطان کا کیا قصور ہے، اللہ کا پلان تھا. یہ جو دو مخلوقات ہیں نا، جنات اور انسان، ٹھیک ہے، ان کا حساب ہے. قرآن میں ایک نہیں کئی دفعہ ہے. کیوں؟ ان کے پاس چوائس ہے. ٹھیک ہے، ہی میڈ اے چوائس اینڈ ہی میڈ اے چوائس بیکاز ہی وانٹیڈ. جو کہ انسان کو دیا جا رہا تھا وہ چاہتا تھا، اسے مرتبے کی خواہش تھی. اعتراض کی بنیاد تکبر تھا. فرشتوں کا اعتراض جو تھا اس کی بنیاد ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو غلط تھی. جب اللہ نے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لیکن یہاں آگے تو اقبال پہ ہم نے ایک لائٹ نوٹ پہ تنقید کی تھی، لیکن یہاں ایک اقبال کا قطع یاد آ رہا ہے کہ پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت سے. اس کی جو نیچر کی انفیریورٹی ہے نا، یہ جو تکبر کا مارا ہوا ہے، اس نے یہ حجت سے آرگومنٹ سکھایا ہے. کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، کہ you didn't want me to do سجدہ. دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے تو. دوسرے مراد دھواں، یعنی وہ شعلہ سوزاں، ایک جو آزادی انتخاب اللہ نے دی تھی، اس کو کہتا ہے یہ اس کے بجائے اس کو کہ اس کو رسپانسبلٹی لیتا، صحیح ڈیسیژن کہتا نہیں، تیری مشیت میں تھا کہ میں ایسا کرتا. ٹھیک ہے، اور ایک ہلکی سی بات جو فوڈ فار تھاٹ، کانٹ گو انٹو دی ڈیٹیل آف دیٹ، لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایڈم یوزڈ دی چوائس اینڈ ہی ڈس اوبیڈ بٹ ہی ریپینٹڈ ریگریٹڈ اینڈ کیم بیک. یہ جو اس نے آدم نے اس درخت سے کھایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اس سے ایڈم کے جو اسٹرکچر تھا اس میں نیگیشن کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا. ایفرمیشن اینڈ نیگیشن، یہی غلطی ہمیں لے گئی. وہ کہتے ہیں نا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو وہاں سے ہم سے غلطی یہ ہوگی، اور ہم نے نیگیشن کا سوئچ آن کر کے ایک ذمہ داری لے لی. تو اب ہمیں ظن و تخمین کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ ہم وہ جو وعدہ کیا تھا یوم الست کا اس تک جا پہنچے اور تصدیق کریں، اور پھر اطاعت خداوندی کی جنت میں داخل ہو جائیں. ہم سب کبھی نہ کبھی اس گمان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید میں اس چیز میں بڑا
وجاہت رکھتا ہوں یا اس میں رکھتا ہوں. بعض لوگوں کو اپنے رنگ کا، قد کا، وجاہت کا، علم کا وغیرہ وغیرہ، خاندان کا، دولت کا عجب جو ہے وہ بعض اوقات ایک طرح کے پرائڈ میں مبتلا کر سکتا ہے. لیکن قرآن ایک حدیث جب میں نے پڑھی جس میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جس نے اس پہ ہاتھ ڈالا اس کو نہیں چھوڑ. اٹ واز ریئلی اسکیری کہ خدا یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو یہ میری چادر ہے، میری قبا ہے، اس پہ نہ ہاتھ ڈالنا. ٹھیک ہے، تمہیں ایروگنس زیب نہیں دیتی. تو اللہ نے اپنی تمام خصوصیات میں سے ہمیں اپنی تھوڑی تھوڑی خصوصیت دی ہے. وہ رحمان ہے، ہمیں بھی تھوڑا رحم دیا. وہ کریم ہے، ہمیں کرم دیا. جابر ہے، جوڑنے والا، ہم بھی جوڑتے ہیں. قادر ہے، تھوڑی سی قدرت ہمیں بھی دی ہے. لیکن سمد اور تکبر دو ہمیں نہیں دی. ہم بے نیاز بھی نہیں ہیں اور متکبر ہم پہ حرام کر دی. بے نیازی ہم کو دی نہیں، وی آر ڈپینڈنٹ، ایک دوسرے کے ڈپینڈنٹ ہیں، معاشرے میں، انوائرمنٹ پہ ڈپینڈنس ہے. اور تکبر ایک مغالطہ ہے. بیسیکلی یہ جہالت کی علامت ہے. ایز اے سائن آف اگنورینس. اگر آپ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب کیوٹک تھاٹس آئیں تو آپ افواہ کا سوچیں، جب کبھی تکبر کا خیال آئے نا تو جہالت کا سوچیں. ایروگنس، اگنورینس کے اسپیلنگ میں کوئی زیادہ فرق نہیں. تو ایروگنس از این اگنورینس.